السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے ہم جنس پرستی، ہوموسیکسوالٹی، مرد سے خواہش پوری کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی 28 اور 29 نمبر کی آیت پڑھی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ برائی کر رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ مرد سے خواہش پوری کرنا، یہ برائی سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو، راستے روک لیتے ہو اور بھری محفل میں غلط کام کرتے ہو۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے، جس قوم کے اندر یہ برائی ہے وہ قوم ہمیشہ نقصان میں ہے۔ اپنے بھارت دیش کے اندر بھی 2018 میں سپریم کورٹ نے اس فعل کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بھارت کے اندر جو سنسکرتی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن دنیا کے اندر تو کہیں اور قانون بنے ہوئے ہیں کہ آدمی سے خواہش پوری کرے، اس لیے کہیں پر بچوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور کہیں پر آپ دیکھیے گا مرد سے شادی کر لیتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، جسمانی بھی نقصانات ہیں، سماجی بھی نقصانات ہیں۔ آدمی کیا ہو جاتا ہے، بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لائق نہیں رہتا، پھر اسی طریقے سے افزائش نسل نہیں ہوتی، بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ مرد سے خواہش پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بچے کی پیدائش رکھی ہے وہاں کا استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر اسی طریقے سے لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، کنواری لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، ان سے کون شادی کرے گا؟ اسی طریقے سے خاندانی نظام بگڑ جائے گا، پھر آگے خاندانی نظام نہیں چلے گا۔ پھر اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب یہ کام میں پڑ جاتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، سوچ نہیں پاتا ہے وہ کیا کرے، کبھی وہ خودکشی پر بھی اتر آتا ہے۔ تو بہت سارے نقصانات ہیں، جسمانی بھی نقصانات ہیں، سماجی بھی نقصانات ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا، لوگوں کو سمجھایا تھا۔ جب لوگ ان کے پاس آئے، کیونکہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 80 تک پڑھیے کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تو لوگ چلے آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جاؤ اللہ سے ڈرو۔ بولے نہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کو لڑکیوں میں کوئی شوق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی۔ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور پوری بستی اوپر اٹھا لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو جو قوم اس میں پڑی رہے گی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح برباد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو برباد کر دیا ہے۔ فلسطین کے علاقے میں صدوم کا علاقہ ان لوگوں کا تھا، اور اللہ نے برباد کر دیا۔ بحر مردار اس کی جگہ پہ ہے، آج بھی نشانی باقی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جو کوئی بھی اس کام میں لگے رہیں گے بہت نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کتاب الحدود کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1456، اس کے اندر یہ کہا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ۔ اگر تم یہ پاؤ کہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح غلط کام کر رہے ہیں تو کرنے والے کو اور جو کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دو۔ تو اسلامی حکومت کو یہ ادھیکار حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کتاب الحدود حدیث نمبر 1457، ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، کہ مجھے سب سے زیادہ میری امت میں اگر ڈر لگا ہوا ہے تو اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے کہ میری امت کے لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح غلط کام کریں گے۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، آدمی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ملعون ہے وہ آدمی جس نے بھی ایسا کام کیا ہے۔ تو جب بیوی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسے جائز ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر افزائش نسل نہیں ہوگی، بیوی کی خواہش نہیں پوری ہوگی، بچے نہیں پیدا ہوں گے۔ تو اسلام نے یہ سب چیزوں کو دیکھ کر منع کر دیا ہے۔ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً آدمی کو چاہیے کہ توبہ کر لے، شادی کر لے فوراً۔ اس میں کیا ہے کہ یہ علاج ہے۔ چھوٹے بچوں کی حفاظت ہم خود کریں، کیونکہ ہمارے بچوں کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حفاظت کریں۔ کوئی ہمارے بچے کے اگلے حصے پر، پچھلے حصے پر ہاتھ تو نہیں رکھ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں، مدرسے کے بچے ہوں، دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اگر جب جاگرتا پیدا کریں گے تو ذرا حفاظت ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ یہ جہاں بھی ہو، آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہے
تو بہت فائدے میں ہے۔ بھئی کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے شادی کرے، اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے، یہ کیا چھوٹے بچوں کا استعمال کر رہا ہے؟ اور پوری دنیا میں ایک بڑا کاروبار چل رہا ہے، اس لیے بچنا ضروری ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر ایسا ہوگا تو سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ اس لیے باز رہنا ہے، جو بھی اس برائی میں لگے ہوئے اس سے دور ہو جائیں۔ اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔